جاوید سے خطاب، نئی نسل سے چند باتیں۔ یہ جو میں گفتگو کی محفل آراستہ کر رہا ہوں تو اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ دل کی گہرائی میں ہے اس کا اس گفتگو سے باہر آنا ممکن نہیں۔ دل کی بات زباں ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ میں نے سینکڑوں نقطے واضح طور پر بیان کیے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور نقطہ ہے جو تحریر میں نہیں آ سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا تو اس کا سوز میری نگاہ سے حاصل کر یا پھر میرے صبح کے وقت کی آہ سے حاصل کر۔ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ دین و ایمان ہمیشہ رہنے والی دولت اسی سے حاصل کی ہے، اور اسی کے ہونٹوں سے تو نے لا الہ سن کر سیکھا، کلمہ طیبہ پڑھ کر تجھے مسلمان بنایا ہے۔ اے بیٹے، تیرے والدین نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب تو مجھ سے ذوق نگاہ حاصل کر اور لا الہ میں چلنا مجھ سے سیکھ۔ آج کے مسلمان نے دین و ملت کو ایک کوڑی کے بدلے بیچ دیا۔ کبھی وہ وقت تھا جب اس کی نماز میں توحید کا رنگ تھا جو اب نہیں رہا، اس کے نیاز میں کبھی ناز تھا جو اب نہیں رہا، اس کے روزے اور نمازوں میں نور نہیں رہا، اس کے یہ سارے عمل دکھاوے کے رہ گئے۔ وہ مسلمان جس کی زندگی کا ساز و سامان خدا تھا، اس کا فتنہ مال کی محبت اور موت کا خوف ہے۔ کبھی ایک مسلمان اپنی جان و مال کو خدا کی امانت ملکیت سمجھتے ہوئے ان کی قربانی میں دریغ نہیں کرتا تھا۔ جب نماز اور روزے سے روح ہی نکل گئی تو اس کے باعث فرد بے لگام ہو گیا۔ آج کے مسلمان کے سینے میں قرآن کی حرارت سے خالی ہو گئے۔ آج کا مرد مسلمان خود ہی کو بھول گیا۔ اے خضر، ہاتھ پکڑائیے، یعنی مدد کیجیے کہ پانی سر سے گزر گیا ہے۔ حالات کچھ اس قدر خراب ہو چکے ہیں، ان کا درست کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایسا سجدہ جس سے کبھی زمیں کانپتی تھی، اگر پتھر اس سجدے کا نشان خود پر جما لیتا تھا تو وہ دھوئیں کی طرح فضا میں تخلیل ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے جذبوں کے ساتھ کیے جانے والے سجدوں میں زبردست تاثیر ہوتی تھی، لیکن آج کیا ہے؟ آج اس دور میں کیے جانے والا سجدہ محض سر جھکانا ہے اور کچھ نہیں۔ ایسے سجدے میں بڑھاپے کی کمزوری کے سوا اور کچھ نہیں۔ نمازی جذبوں کے ساتھ عبادت کرنے کے بجائے اسے ایک مجبوری اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ وہ ربی الاعلیٰ کا دبدبہ اب کہاں ہے؟ گویا آج کا نمازی سجدوں میں یہ الفاظ ضرور کہتا ہے، لیکن اس کی توجہ اس اعلیٰ رب کے بجائے غیر رب کی طرف ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر تیزی سے دوڑا جا رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان صاحب قرآن ہوتے ہوئے بھی طلب کے ذوق سے خالی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ پھر بڑی عجیب بات ہے۔ اگر خدا تجھے صاحب نظر بنا دے تو آنے والے زمانے کو دیکھنا، یعنی تجھے بصیرت حال ہو تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ آنے والا دور کس قسم کا گھٹیا ہوگا۔ اس دور میں لوگوں کی عقلیں بے خوف نڈر ہوں گی، جبکہ ان کے دل گداز سے خالی ہوں گے۔ گویا ان کی آنکھوں میں شرم نہ ہوگی، وہ حرص و حویث وغیرہ میں ڈوبی ہوں گی۔ کیا علم و فن، کیا دین و سیاست اور کیا عقل و دل، سبھی مادیات کے طواف میں لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ روحانی جذبوں سے دور اور صرف تن پرور ہوں گے۔ اس عشق کی اصل ذکر ہے اور اس عقل کی اصل فکر ہے۔ اللہ کرے تو ان دونوں فکر و ذکر کی میراثوں کا وارث بن جائے، تو عقل و حکمت اور جذبہ عشق کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ میں ایک ندی ہوں، میری اصل ان دونوں سمندر عقل و عشق سے ہے۔ میری جدائی بھی ہے،
اور میرا وصل بھی، یعنی میں نے عقل اور عشق کو الگ الگ خصوصیات کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے باہمی تعلق پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ آج کا نوجوان کم نگاہ، یقین کی دولت سے محروم اور نا امیدی کا شکار ہے۔ ان کی آنکھوں نے جہاں کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی، چونکہ ان میں وہ نگاہ و بصیرت نہیں جس سے وہ کائنات کی حقیقت سے آشنا ہوتے، اس لیے وہ یقین سے عاری اور زندگی کے مقاصد سے بے خبر ہونے کے باعث مایوسیوں کا شکار رہتے ہیں۔ مدرسے، یونیورسٹیاں اپنے مقصد سے آگاہ نہیں، جس کی وجہ سے اس نوجوان کے اندر جذبے نہیں موجود۔ آج کا طرز تعلیم ایسا ہے جو ذہن اور بدن کی عمارتیں تو تعمیر کرتا ہے لیکن روحانی جذبوں سے دور رکھتا ہے۔ وہ استاد شاہین بچوں کو بطخ کی عادت ڈال رہا ہے، یعنی وہ انہیں اعلیٰ اور بلند مقاصد سے آگاہ کرنے اور ان کے حصول کے لیے جد و جہد و عمل سے کام لینے کی تربیت دینے کے بجائے انہیں بیکار قسم کے مقاصد سے آشنا کرتا ہے۔ علم جب تک زندگی سے سوز حاصل نہیں کرتا اس وقت تک دل کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ گویا عشق کے جذبوں کے بغیر علم ایک طرح سے دل کی موت ہے۔ تو پیر روم کو اپنا رفیق راہ بنا لے تاکہ خدا تجھے عشق کے سوز و گداز سے نواز دے۔